کہ یہ سوچی سمجھی ایک اسکیم کے تحت کام ہوا ہے یہ، کیونکہ اس قسم جو میزائلز ہیں، جو ماڈرن میزائلز ہیں، ان سب میں سیلف ڈسٹرکٹ میکانزم ہوتا ہے اس میں، اور جو ہی جو لانچ کرنے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ میزائل گڑبڑ کر رہا ہے، یہ روگ ہو گیا ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، یہ تو اس میکانزم کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے، میزائل سیکنڈوں میں تباہ ہو جاتا ہے اس میں۔ ہمارا ٹائمنگ، ہمارا ریئیکشن ٹائمز، رسپانس ٹائمز، یہ سب چیزیں وہ ٹیسٹ کیا انہوں نے، اور سکسیسفلی ٹیسٹ کیا، نہیں تو وہ فون کر کے بتا دیتے کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا ہے، میسائل ہیز گون روگ، وہ فوراً فون اٹھا کے کرتے۔ انہوں نے وہ کوشش بھی نہیں کی، اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ خود ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ہمارے کوئی میسائلز ریڈی ہو کے لانچ ہونے لگتے، یا اب کم سے کم پلینز انڈیا کے اوپر پہنچ جاتے، تو میں کہتا کہ یہ نہیں کوشش کریں گے ایسی چیز، مگر اب یہ اتنا کامیاب ہوا ہے ان کا ٹیسٹ کہ مائی گاڈ۔ ڈیفنس کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے اس موضوع پہ۔ دیکھیں یہ بات طے ہے کہ انہوں نے ریئیکشن اور رسپانس دونوں ہمارے چیک کرنے تھے، جان بوجھ کے کیا ہے، غلطی سے نہیں ہوا۔ لیکن جو اس سے بھی اہم بات ہے، یہ ایڈمیشن انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ غلطی کا اعتراف کرنا چاہتے تھے۔ جو ماہرین ہیں ڈیفنس کے، ان کے مطابق یہ ایڈمیشن بھی ایک چال ہے، یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ وہ اس کے بعد آپ سے اس کا ملبہ مانگیں گے۔ وہ نہیں یہ چاہتے کہ آپ اس ملبے پہ مزید کوئی تحقیق کر کے چائنا سے مل کے یا خود اور ان کی جو ہے نا دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ پہلے سٹیپ کے طور پہ یہ ایڈمیشن کیا ہے، ادروائز انہوں نے یہ بات ایڈمٹ ہی نہیں کرنی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا میاں چنو میں، اور ایک سپر سونک بھارتی میزائل جو کہ ان آرمڈ تھا وہ پاکستانی حدود میں گرا، اس کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی، اور اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس واقعے پر پریس کانفرنس کی گئی، رد عمل دیا گیا، تو اس کے بعد بھارت کی جانب سے ایک وضاحت جاری کی گئی کہ جناب یہ غلطی سے یہاں پر آ گرا، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے اس حرکت سے پورے خطے کے امن و استحکام کو تہہ و بالا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان ایک جھڑپ کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ میں توقع کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کی وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا۔ سراسر نااہلی ہو سکتی ہے یا کوئی سوچی سمجھی شرارت بھی ہو سکتی ہے بھارت کی؟ کہ یہ سوچی سمجھی ایک اسکیم کے تحت کام ہوا ہے یہ، کیونکہ اس قسم جو میزائلز ہیں، جو ماڈرن میزائلز ہیں، ان سب میں سیلف ڈسٹرکٹ میکانزم ہوتا ہے اس میں، اور جو ہی جو لانچ کرنے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ میزائل گڑبڑ کر رہا ہے، یہ روگ ہو گیا ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، یہ تو اس میکانزم کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے، میزائل سیکنڈوں میں تباہ ہو جاتا ہے اس میں۔ بھارت کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا، اور کافی اپنے ٹیریٹری میں ٹریول کرنے کے بعد جب یہ پاکستان کے اندر داخل ہو گیا تب بھی انہوں نے اس کو کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی، تو جس سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ ان کا واضح اس کا مقصد تھا یہ، اور جو مقاصد ہو سکتے ہیں، نمبر ایک تو بڑا واضح ہے کہ وہ جاننا ہی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا اس کو، اور پاکستان کا جو پیس ٹائم میں، دیکھیے اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہے، پیس ٹائم میں ہے، پیس ٹائم میں پاکستان کا اس کے بارے میں رسپانس کیسا رہے گا، اور کیا میکانزم ہے پاکستان کا جو ہے ڈیفنس کا، یا دوسرے جو ہمارے طریقہ کار ہیں وہ کیسے ہیں، اس کو ان کو جج کرنے کا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کی۔ لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، لانچ کرنے کے بعد کیونکہ ڈسٹروائے نہیں کیا گیا اس کو جو ہو سکتا تھا، تو آپ کو اس کی انٹینشن، تو اس سے یہ صحیح، آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی حرکت تھی، نہ کہ کوئی غلطی تھی، اور اس پر جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈیمانڈ ہے، جو پاکستان کا رسپانس تھا، اس کو بھی آپ کیسے انالائز کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے میسائل لانچ کرنے کے پہلے اس کو ایریکٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر لانچ کوڈ دیتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا فلائٹ پاتھ ڈیٹا انٹر ہوتا ہے، اس کے بعد ملٹیپل لانچ کیز ہوتے ہیں ایسے میسائل پہ، مگر یہ سب ہو گیا اور وہ لانچ بھی ہو گیا، اور اٹس امپاسبل کہ غلطی سے لانچ ہو، جب تک آپ یہ سب نہ کریں اور ٹھیک سے بٹن کو دبائیں، اٹ کین ناٹ ٹیک آف۔ دوسری بات یہ ہے
اس پہ سب مارکنگز نکالے گئے تھے. اس میسائل پہ کوئی مارکنگ تھا ہی نہیں, اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا وار ہیڈ جو تھا جو اس میسائل کو ڈسٹروائے کرے گا جب وہ امپیکٹ کرے گا, اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلے یہ ہے کیا, کدھر سے آیا ہے اور کیا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بڑا سیریس تھا. یہ ہمارا ٹائمنگ, ہمارا ریئیکشن ٹائمز, رسپانس ٹائمز, یہ سب چیزیں وہ ٹیسٹ کیا انہوں نے, اور سکسیسفلی ٹیسٹ کیا. نہیں تو وہ فون کر کے بتا دیتے کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا ہے, میسائل ہیز گون روگ. وہ فوراً فون اٹھا کے کرتے. انہوں نے وہ کوشش بھی نہیں کی, اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ خود ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر ہمارے کوئی میسائلز ریڈی ہو کے لانچ ہونے لگتے, یا اب کم سے کم پلینز انڈیا کے اوپر پہنچ جاتے, تو میں کہتا کہ یہ نہیں کوشش کریں گے ایسی چیز. مگر اب یہ اتنا کامیاب ہوا ہے ان کا ٹیسٹ کہ مائی گاڈ. کیا پریکٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایون ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے بتانا پڑتا ہے کہ جی کچھ ٹیسٹ ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ اور دوسری بات, اب پاکستان مشترکہ تحقیقات کی بات کر رہا ہے, تو آپ کے خیال سے اس سے مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے؟ جب بھی میزائلز لانچ ہوتے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو بتانا پڑتا ہے آپ کو, کیونکہ یہ میزائلز اس لیول پہ ٹریول کرتے ہیں جہاں پہ دنیا کی جہاز سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو وارنٹ دینی پڑتی ہے اور کلیئر ایریا بتانا پڑتا ہے کہ اس ایریا سے آپ دور رہیں. بالکل ٹھیک. یہ پاکستان بھی کرتا ہے, پوری دنیا کرتی ہے. یہ آج تک جب بھی پاکستان نے لانچ کیے ہیں ساری دنیا کو بتا کے کیے ہیں لانچ, پھر دنیا دیکھتی بھی ہے اس کو کیا کرتا ہے. اس کا تو کوئی نوٹیفیکیشن بھی کہیں جگہ نہیں تھا. پھر اٹ واز ٹریولنگ ایٹ 40,000 فیٹ, جس پہ آپ کی بہت زیادہ ایئر لائنس سفر کر رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر. یہ تو شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہو گیا, لیکن بھارت نے تو کسر کوئی نہیں چھوڑ رکھی تھی اس پہ. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا بھارت نے 3 لائنوں میں کہہ دیا کہ بھئی غلطی سے لانچ ہو گیا. لانچ پلان کر کے ہوا, غلط ہو گیا تھا تو اس کو ڈسٹرائے کر سکتے تھے, ڈسٹرائے نہیں کیا انہوں نے ہمارے رسپانسز ٹیسٹ کیے. اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ وہ شاید اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی ساری نظر یوکرین پہ لگی ہوئی ہے یا ساؤتھ چائنا سی کی طرف لگی ہوئی ہے, تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی اسکور سیٹل کر سکتے ہیں. یہ بہرحال دیکھیے, مشترکہ تحقیقات ہوں یا کچھ بھی ہو, دنیا اس چیز کو نوٹس نہیں لیا, دنیا نے نہ ہی وہ لے گی اس چیز کا نوٹس. بھارت نے گزشتہ دنوں 3 میجر پکڑے گئے ہیں اسمگلنگ رنگز جو باقاعدہ یورینیم اسمگل کر رہے تھے. یہ ڈیفنس کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے اس موضوع پہ. دیکھیں یہ بات طے ہے کہ انہوں نے ریئیکشن اور رسپانس دونوں ہمارے چیک کرنے تھے, جان بوجھ کے کیا ہے, غلطی سے نہیں ہوا. لیکن جو اس سے بھی اہم بات ہے, یہ ایڈمیشن انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ غلطی کا اعتراف کرنا چاہتے تھے. جو ماہرین ہیں ڈیفنس کے, ان کے مطابق یہ ایڈمیشن بھی ایک چال ہے. یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ وہ اس کے بعد آپ سے اس کا ملبہ مانگیں گے. وہ نہیں یہ چاہتے کہ آپ اس ملبے پہ مزید کوئی تحقیق کر کے چائنا سے مل کے یا خود اور ان کی جو ہے نا دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ پہلے سٹیپ کے طور پہ یہ ایڈمیشن کیا ہے, ادروائز انہوں نے یہ بات ایڈمٹ ہی نہیں کرنی تھی. انڈیا دیکھیں آپ وہ کوئی بھی آپ کو چال اس سے چوکتا نہیں ہے آپ کے خلاف کچھ بھی کر دے کو.